اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من الجمود ولا یقضیہ العطاء والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد عجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن أخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ایام فاطمیہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں 2006 میں کراچی موو ہوئی تو لوگ سوال کرتے تھے پہلی شہادت کی روایت معتبر ہے یا دوسری شہادت کی روایت؟ تو ہم نے اپنے استادوں سے ہمیشہ ایک ہی جملہ سنا تھا، جب بھی کوئی ایسا سوال کرو تو پلٹ کے کہو دو شہادتیں منانے میں حرج کیا ہے۔ جس طرح سے ہم 3 جگہ پر کھڑے ہو کر مدینے میں شہزادی کی زیارت پڑھتے ہیں، 2 شہادتوں کو منانے میں حرج کیا ہے؟ شب بھائی قدر 3 مناتے ہیں، 2 شہادتوں کو منانے میں حرج کیا ہے؟ اور اب الحمدللہ 2022 تک اتنی ڈیولپمنٹ، اتنی ترقی آئی، اتنا ہمارا جو ہے ہم متوجہ ہوئے ذات ناظرین سیدہ کونین کی طرف کہ الحمدللہ پہلی شہادت سے لے کر دوسری شہادت تک ایک لگاتار مجلسوں کا سلسلہ ہے۔ اس لگاتار سلسلے نے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اچھے، زیادہ تر مثبت اثرات ڈالے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہماری کوتاہیاں۔ دیکھیں، عزاداری دین کے اساس ہے، مکتب تشیع کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، لیکن اگر میرے جیسا ناقص العلم، ناقص الفہم، ناقص العقل انسان عزاداری کے اندر کوئی رخنہ کھڑا کرتا ہے تو وہ عزاداری کی طرف سے نہیں ہے، پرابلم میری طرف سے آ رہا ہے۔ ان عزاداری کو، یعنی جناب سیدہ کی عزاداری کی سب سے بڑی جو ایک چیز مثبت اثر کے طور پر ہمارے شیعہ سوسائٹی پر پڑی، اس میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی ہمارا سیدہ کونین کی معرفت میں اضافہ۔ یعنی ہم مسلسل، اب دیکھیں ریسائٹرز کو بھی ٹینشن ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھنا ہے، اور کل جدید لذیذ کے تقاضے کے مطابق فارمولہ ہے عربی گرامر کا کہ ہر نئی چیز دل کو چھو جاتی ہے۔ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پڑھنے والا کچھ نیا پڑھے۔ اچھا، نئے پڑھنے والے کے سامنے ایک ٹاسک ہے کہ پچھلے سال ایام فاطمہ میں یہ مجالس پڑھی تھی جو کچھ یوٹیوب پر موجود ہے، اب سم تھنگ ڈفرینٹ ہونا چاہیے، کوئی نئی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے میدان کی وسعتیں بڑھ گئیں اور ہمارے مطالعے کے اندر ایک تیزی اور ایک عروج آیا۔ دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ شہزادی کے تذکرے کے اندر خدا نے تسلی قلب رکھا ہے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ رضویہ کی مومنات ہیں، میرے لیے بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میں کسی اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں جب بات کر رہی ہوں نا تو مجھے اپنی اردو کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا پڑتا، بہت نچلی سطح پر جا کر اردو میں بات نہیں کرنا پڑتی۔ کچھ چیزوں کے اندر خدا نے تسلی رکھی ہے۔ تسلی کیا رکھی ہے؟ ایک چھوٹی سی زنانہ مثال دوں، بعض اوقات انسان کسی حادثے سے گزر رہا ہوتا ہے، خالصتاً خواتین کی زنانہ مثال، اور ہمیں ایسا لگتا ہے زمین آسمان ایک ہو گئے، قیامت برپا ہو گئی، اب تو دل زندہ رہنے کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے سرکمسٹانسز میں جب ہماری اپنی پرسنل سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا تاریک ہو گئی ہے، آسمان زمین پر گر گیا ہے، زمین اوپر چلی گئی ہے، اگر ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی مصیبت ہماری مصیبت سے بڑی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی دیر اپنی مصیبت کو بیان کرتا ہے
تو انسان کی فطرت اور انسان کا قانون یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ایسی مصیبت میں ہم مبتلا نہیں ہیں۔ میں صبح اپنے نجفی کی مجلس میں یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا بعض خواتین کہتی ہیں انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، بڑا ہی دل اداس ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے۔ میں نے ان سے پہلا سوال کیا، میں نے کہا آپ نے کبھی سیلانی کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے؟ آپ سوچیں خواتین نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا ہوگا، کیا مطلب ہے آپ کو سیلانی کے دسترخوان پر کھانا کھانے والی لگتی ہے؟ میں نے کہا جو سیلانی کے دسترخوان پر کھا رہی ہیں وہ بھی خدا کی ویسے ہی اشرف المخلوقات ہے جیسے آپ اور میں نے کہا کبھی ہم نے سوچا ہم لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئیں؟ دیکھیں ہم گھر میں جھوٹے برتن دوسروں کے بھی دھوتے ہیں، ہم دعوت کرتے ہیں، الحمدللہ مہمان آتے ہیں، لیکن مہمانوں کے برتن چھوڑے ہوئے وہ ہمارے اپنے بلائے ہوئے مہمان ہیں۔ گھر میں فرش ادا بچھائے، برتن دھونے والی نہیں ملی، ہم نے کہا چلو جو بچ گئے ہیں برتن وہ ہم نے دھوئے۔ ہم کسی کے گھر جا کر اس کے جھوٹے برتن نہیں دھو رہے اور ان کا بچا ہوا کھانا نہیں لا رہے۔ اور آخری بات تو تابوت کا آخری کیل تھی، میں نے کہا کبھی عیدی ہومز میں رہنے والی عورتوں کو دیکھا ہے جن کے چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، جن کے گھر والے ان کو ڈسون کر دیتے ہیں؟ ہم نے تو کوئی زندگی مشکل ہی نہیں دیکھی۔ انسان کی فطرت ہے اور انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، اور اس خاصے اور فطرت کے لازمے کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم یا علی۔ سبحان اللہ۔ پرچم حسین کا سبحان اللہ۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مولا فرماتے ہیں جو چھوٹی مصیبت پہ صبر نہیں کرتا خدا سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ تو انسان بہتر اچھا نا دوسروں کی مصیبت دیکھ کر کے نہیں، اللہ پاک پروردگارہ تو نے بڑی بلیسنگ کے ساتھ رکھا ہے۔ اور تسلی قلب کیسے ہے؟ سیدہ کا ذکر، انا پروردگار کی وہ سورہ مبارک کوثر کو ہم کتنی دفعہ ایام فاطمیہ میں ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ پروردگار نے دیکھا حبیب غمزدہ ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے۔ آپ میں بہت ساری ذاکرات بیٹھی ہیں، مجھ سے بہتر جانتی ہیں سورہ کوثر کا شان نزول، آس بن وائل کا مجادلہ اور رسول اللہ کے ساتھ بات چیت۔ اس کے بعد ہم سوچتے ہیں قلب نازنین پیغمبر غمزدہ تھا، خدا نے سیدہ عطا کر دی۔ آنے والی نسلوں کے اندر مومنات کو جسمانی اور ذہنی ایسے کرب سہنے تھے کہ سیدہ کے تذکرے کو اسی طرح سے مومنین کے قلوب کے لیے تسلی کا سبب قرار دیا جیسے وجود فاطمہ کو رسول اللہ اور خدیجۃ الکبریٰ کے لیے تسلی کا سبب قرار دیا تھا۔ اور یہ تسلی کیسے ملے گی؟ میں نے آغاز میں سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر ظاہراً اگر میں آیت کے نمبر میں استباہ نہ کری تو 13 یا 14 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پروردگار ایک فارمولہ بیان کرتا ہے، اے انسانوں ہم نے تمہیں مرد و زن سے خلق کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل کمیونٹیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا، لتعارفوا اس لیے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ تم پہچانے جاؤ، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ پٹھان ہے، وہ خوجہ ہے، صرف پہچان۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے اور کوئی ویسا ہے، ہمارے نزدیک ایک کرائٹیریا ہے، وہ ہے تقوی کا۔ اب اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے سامنے ایک رول ماڈل چاہیے۔ میں نے آغاز میں ایک آیت پڑھی، اب ایک روایت پڑھتی ہوں، اور اس رول ماڈل کو کس طرح سے فالو کیا جائے گا اجتماع کے اعتبار سے۔ اسلام دین معاشرت ہے، وہ آپ کو سوشل رہنے، آپ کی اور میرے سوشل ہونے کو پسند کرتا ہے۔ آپ دین کی بنیادوں سے حج نکالیں، اجتماع کا دوسرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آپ جمعے کو نکالیں، اجتماع کا دوسرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آپ جماعت کو نکالیں، اجتماع کا دوسرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آپ شہود جنائز کو نکالیں، اجتماع کا دوسرا نام ہے یا نہیں ہے؟ جیسے جیسے آپ اسلام کی بنیادوں میں جاتے جائیں گے ویسے ویسے اجتماع کے نام پر برکت نظر آتی چلی جائے گی۔ جمعہ ہے، جماعت ہے، شہود جنائز ہے، عیادت مرضى ہیں، ان کے تحت اندر آپ کو ایک اجتماع، ایک سوشل لائف ملے گی۔ اب اس سوشل لائف کے اندر عورتوں کی صعوبتیں مردوں سے سوا ہیں۔
عورتوں کی صحبتیں مشکلات مردوں سے سوا ہے. اچھا، ان مشکلات کے سوا ہونے کے باوجود روایت جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے ریاحین الشریعہ کے اندر بیان کی، اور روایت کو نقل کیا گیا ہے حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعجل فرجهم کہ مردوں میں بہت سارے کامل الایمان مرد گزرے ہیں. مردوں میں بہت سارے مرد کامل الایمان گزرے، پرفیکٹ ایمان والے. اچھا اللہ میاں تو مردوں کے لیے کام بھی آسان ہے نہ انہوں نے بچے جننے کی تکلیف سہنی ہے. ابھی میں پرسوں تھرسڈے کی فلائٹ سے میں لاہور سے واپس آئی ہوں، وہاں میرے کسی عالم دین سے بحث ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جنت میں حوریں ملیں گی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے ہم یہ شکل لے کر وہاں نکڑ میں بیٹھے رہیں گے؟ میں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے. مومنہ کا جمال حور سے اس لیے زیادہ ہوگا، اس نے دنیا میں بچہ جننے کی تکلیف سہی ہے، اس نے معاشرے کی سختیوں کو سہا ہے. اس حور کے ناخن پر قربان ہو جائیے، لیکن نہ اس نے آٹا گوندا، نہ روٹی پکائی، نہ بچوں کو سنبھالا. اس نے تو کوئی سختی نہیں سہی. چہرے پر تازگی تو باقی رہتی ہے نا. تازگی تو عورت کو اس وقت جاتی ہے جب ماشاءاللہ بچے دیتا ہے، اللہ ان کی مصروفیات دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا حال ہوتا ہے جن کے اوپر تلے کے بچوں ہوں، آخری پوچھیں بال کب صحیح طرح سے بنائے تھے، تو آگے سے یوں کنگھی کر کے مجلس میں شہلا پہن کر چلی جاتی ہیں کہ پیچھے چٹیاں کس نے دیکھی ہے. میں نے کہا آپ اس عورت کو اس حور کے ساتھ تقابل کریں گے؟ یہ خدا کے عہدوں میں سے ایک عہد ہے کہ وہ مومنہ کو حور سے زیادہ جمال دے، تاکہ اس کا مقام، اس کی منزلت حوران بہشت کو پتہ چل جائے کہ اب جو جنت میں داخل ہو رہی ہے وہ مومنہ ہے جس نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا تمام تر مشکلات کے ساتھ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 عورتیں ہیں جو کامل الایمان گزری ہیں. پہلا نام لیا مریم بنت عمران کا. اب میں صرف 4 جملوں میں اجتماعی روایات، وہ روایات جنہیں خاصہ نے بیان کیا، ہمارے بزرگان شیعہ علماء، شیخ توسی، شیخ مفید، شیخ کلینی علیہ الرحمہ، اور نیچے کی طرف آ جائیں تو ہمارے پاس لاٹ آف ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ان روایات کو نقل کیا. روایات عامہ، اہل سنت کی کتابوں کی روایات. اجتماعی روایت کو لے کر چلوں، 6 سال کی تھی مریم مقدس جب والدہ بیت المقدس میں چھوڑ کے چلی گئی. مریم کا جو بیک گراؤنڈ ہے سلام اللہ علیہ کا، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے. ولادت سے پہلے والد دنیا سے جا چکے ہیں. بھائی نام کی نعمت ساری زندگی دیکھی نہیں ہے. شوہر کا کوئی وجود نہیں تھا. خدا نے بن باپ کے ایک ایسا بچہ دے دیا، انی آتانی الکتاب، جسے صرف بچہ نہیں دیا، بچے کو کتاب دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے. لیکن 6 سال کی مریم کاہنان بیت المقدس کے درمیان، ایک جملہ کہوں، مریم کا ایمان ایسے ہی آسمان تک کامل الایمان نہیں ہوئی. وہ کاہن جو مریم کے چہرے پر جلالت اور عظمت کی نشانیوں کو محسوس کرتے تھے، 6 سال کی مریم، 7 سال کی مریم کو وہ کام کہتے تھے جو مریم کی توان کے مطابق نہیں ہوتے تھے. تکلیف صحیح. اب میں مشہور روایات کی طرف صرف وقت کی کمی کی وجہ سے صرف سرسری سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. 16 سال سے پہلے کچھ سال گزرے، خبر آئی، زکریا نے آ کر دیکھا مریم کہاں ہے. مریم کہیں بیت المقدس میں جھاڑو لگا رہی ہیں، موپ کر رہی ہیں. آ کر کہا میرے ساتھ چلو. مریم کو زکریا کا چہرہ دیکھ کر احساس ہو گیا کچھ ہے. کہا ماں مر گئی ہے. کبھی آپ سوچئے گا جس کے پاس آلریڈی رشتوں کا ڈیفیسٹ ہو، کمی ہو نا زندگی میں، بعض اوقات ماں مر گئی ہے، نانی ہے، دادی ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، سر پر ایک نہیں 10 ہاتھ رکھنے والے کھڑے ہو جاتے. مریم نے مردہ والدہ گرامی کو دیکھا، بیت المقدس میں واپس آ گئی، معبد سلیمان میں. 16 سال میں آلموسٹ جناب عیسیٰ ابن مریم کی ماں بنی. اور ایک ایسا جملہ قرآن نے کہا، یا لیتنی مت، تو اے کاش میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگ میرا نام بھلا بیٹھے ہوتے. صرف ایک جملے کے مقابلے میں کہا. جب عیسیٰ ابن مریم کو لے کر داخل ہوئی ہیں معبد سلیمان کے پاس، ہاتھوں میں عیسیٰ ابن مریم ہے، سامنے کھڑے کاہنان معبد سلیمان نے کہا یا اخت ہارون. یہ اخت ہارون کا لفظ آپ قرآنوں میں جا کر ترجمہ دیکھیں اور تشریح پڑھیں. یہ میرے پاس ممبر کا احترام مجھے اجازت نہیں دیتا میں لفظ اخت ہارون کا ترجمہ کروں. ظاہر ترجمہ ہے ہارون کی بہن، لیکن یہ ہارون کی بہن بنی اسرائیل کے اندر کس اعتبار سے استعمال کیا جاتا تھا اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی. ممبر کا احترام مجھے اجازت نہیں دیتا. آپ گھر جا کر ترجمے کے حاشیے کو دیکھیے گا کہ کیسی بری اور گری ہوئی عورتوں کو اخت ہارون کہا جاتا تھا. صرف ایک سخت جملہ سنا کاہنان بیت المقدس کی زبان سے، کہا یا لیتنی مت، اے کاش اللہ میں تو نے مجھے اٹھا لیا ہوتا.
وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، یہ لوگ میرا نام بھلا بیٹھے ہوتے۔ اس کے بعد زندگی کیسے گزار دی، حضرت عیسیٰ کو لے کے پیلسٹائن سے مصر کی طرف چلے گئی، اور پھر آخری وقت کس طرح سے زندگی گزاری، آخری دم تک میں اس زندگی کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری عورت آسیہ بنت مزاحم، آسیہ کے بارے میں کیا کہوں، حسن و جمال میں اپنی مثال، جناب مریم میں اپنی مثال آپ تھیں، آسیہ بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ یہ روایت اگر آغا ذبیح اللہ محلاتی نے ریاحین میں نقل نہ کی ہوتی، میں ممبر سے پڑھنے کی کبھی ضرورت نہ کرتی۔ بزرگوار فرماتے مختلف روایات کو سارٹ آؤٹ کیا انہوں نے، ریاحین کے اندر 6 والیومز ایسے کسی کتاب کے نہیں ہو جاتے عزیزان من۔ کہا کہ جب حضرت آسیہ نے سیانہ ماشطہ کا احوال دیکھا، سیانہ فرعون کی بیٹی کی وہ ماشطہ، وہ جو کنگھی شنگھی کرنے کے لیے اس کے لیے آیا کرتی تھی، اور دیکھا زمین سے آسمان تک ملائکہ کی ایک صف ہے جو سیانہ کے اور اس کے 2 جلے ہوئے بچوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، دربار میں کھڑی ہو گئی اور کہا میں ایمان لاتی ہوں خدائے ہارون اور موسیٰ پر۔ فرعون نے پہلے مرحلے پر آسیہ کی ماں کو بلایا اور کہا تمہاری بیٹی میرے الفاظ کے مطابق بہکی باتیں کری ہے، اپنی بیٹی کو کنٹرول کرو، ایسا نہ ہو کہ میں اس محبت کو بلا ڈالوں جو میرے دل کے اندر آسیہ کے لیے ہے۔ ماں نے بھی ایز یوزول جیسی امیاں نصیحتیں کرتی ہیں، بیٹا صبر سے کام لو، بردر جہاں اتنے سال تقیہ میں گزار دے تھوڑا ٹائم اور گزار دو۔ کہا ماں تم نے سیانہ اور اس کے 2 جلے ہوئے بچوں کے لیے ملائکہ کا استقبال دیکھا ہوتا تو تم بھی میری طرح تقیہ کا پردہ ہٹا کر دین کا اظہار کرتی۔ اب یہاں پر ایک روایت جو ہمیشہ ہم نے شیعہ مورخین کی نقل کی بھی پڑھی تھی، جناب آسیہ کو فرعون نے دربار کی زمین پر لٹا دیا اور ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دی۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک روایت کو مرحوم مجلسی کے ریفرنس سے نقل کرتے ہیں آقا ذبیح اللہ محلاتی، فرماتے ہیں آسیہ کو دیکھا، فرعون نے کہا آسیہ ابھی بھی وقت ہے مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آسیہ نے کہا نہیں۔ فرعون نے کہا ابھی بھی وقت ہے ایمان لے آؤ۔ آسیہ نے کہا نہیں۔ کہا ابھی بھی وقت ہے، کہا میں خدائے موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائی۔ اس نے قصاب بلوایا، حکم دیا آسیہ کے چہرے سے کھال اتارنا شروع کرو۔ قصاب آیا، آسیہ بیٹھی ہے، آسیہ کی والدہ بیٹھی ہے، فرعون بیٹھا ہے، کچھ گھر کے افراد بیٹھے ہیں۔ جیسے کھال اتارنے کے لیے اس نے اپنا جو بھی کچھ نہ کچھ تو اس طرح بلیڈ کچھ تو ہوگا نا، چھری وغیرہ نکالی۔ اب ادھر آسیہ سے زیادہ جس چیز میں تلاطم برپا ہوا، جس چیز میں انقلاب آ گیا، جس چیز میں شور و غوغا ہو گیا، وہ ملائکہ کی صفیں تھیں۔ اپنی عبادت، اپنی تسبیح، اپنی تنزیہ، اپنی تقدیس کو روک دیا اور خدا کی بارگاہ میں آ کر کا پروردگار اس وقت سیانہ کے بعد روئے زمین پر تیرا نام لینے والی کوئی دوسری عورت نہیں ہے، خدایا بچا لے بچا لے بچا لے۔ خدا نے ملائکہ کی فریاد کو جب سنا تو پروردگار نے کہا تم سب کیا چاہتے ہو، میں آسیہ کو بچا لوں۔ ویسے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کہے بغیر ایک صلوات پڑھے محمد والے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہا خدا بچا لے۔ یہ وہی ملائکہ ہیں جو ابراہیم کے موقع پر بھی خدا کی بارگاہ میں آ گئے تھے، یہ وہی ملائکہ ہیں جو عصر عاشور خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے تھے، خدا بچا لے حسین کو۔ کہا تم جاننا چاہتے ہو یہ میری بندی کیا کہہ رہی ہے؟ قالوا بلا، ملائکہ نے کہا خدا ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کیا کہہ رہی جس کے سرانے قصاب کھڑا ہے۔ خدا نے ملائکہ کی سماعتوں سے حجاب ہٹایا، دیکھا زیر لب آسیہ کچھ حاجتیں ہیں جو قرآن کی آیتوں کی صورت خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ پروردگارا میرے لیے اپنی بارگاہ میں ایک گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب خدا مجھے نجات دے دے، بہت فرعون کے ظلم و ستم ہو گئے اور مجھے نجات دے دے ظلم کرنے والوں سے۔ کہا میں تمہارے تقاضے کو مانوں یا اپنی بندی کے تقاضے کو مانوں؟ ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے تو راضی، تیری بندی راضی۔ پروردگار یعنی روایت کو نقل کرتے ہیں آقا محلاتی مرحوم مجلس علیہ رحمہ کے ریفرنس سے، کہا قصاب نے کھال ادھیڑنا شروع کیا، آسیہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ کہا یہ دوسری خاتون ہے جو کامل الایمان گزری ہیں۔ تیسرا نام حبیب الہ العالمین کی زبان پر جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد محمد جناب خدیجہ کبریٰ کا ہے۔ کہا تیسری کامل الایمان، اول آدم خلقت آدم سے لے کر آج تک تیسری خاتون جناب خدیجہ ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں نے یہ سوال اتفاق سے ابھی ٹریولنگ سے پہلے مدرسۃ القائم میں جو میرا آخری درس تھا اس میں بھی میں نے سوال کیا
میں نے کہا کہ ہم سورہ کوثر کی تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ قریش کے مرد بددہن تھے. بددہن سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ دنیا کے بعض جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, انہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. کچھ لوگ دنیا کے بعض کاموں کے اندر ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے. طعنے, طنز, چھپتی ہوئی زبان استعمال کرنا, حقارت سے بات کرنا, ایسے شخص کو کہتے ہیں بددہن. بددہن یعنی دہن تو سمجھتے ہیں نا, بددہن اس کے منہ سے جب نکلے گا کچھ الٹا سیدھا ہی نکلے گا. جب میں نے جناب خدیجہ کی سیرت کو نکالا اغیر محلاتی کی ریاحین سے, تو کہا کہ جناب قریش کے مرد بددہن تھے, رسول اللہ کو طعنے دیتے تھے, ابتر کہتے تھے. میرا آپ سے سوال ہے, آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کسی سوسائٹی میں طعنے دینے میں کوئی بھی ایشو ہو جائے, کسی کی خدا سے طلاق ہو جائے, کسی کی اولاد نہ ہو, کسی کے سال میں 2 بچے ہو جائیں, طعنے دینے کا ڈپارٹمنٹ مردانہ ہے یا زنانہ؟ یہ میں نے نہیں کہا, میں نے اس ممبر کی حرمت کو باقی رکھا. زنانہ. جن قریش کے مردوں کے طعنوں سے قلب نازنین سنگین تھا, جناب رسول خدا تکلیف محسوس کرتے تھے. قریش کی عورتیں خدیجہ الکبریٰ کو طعنے دیتی ہوں گی یا نہیں دیتی ہوں گی؟ 100%. انہوں نے تو ولادت کے وقت ساتھ نہیں دیا نا, جو ایسا سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے جس میں ہر عورت دوسری عورت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہوا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے نفس کو مطمئن بنانا چاہتے ہیں, اور یہ سارے تقاضے اس وقت ہے جب ہمیں گوادر میں ایک پلاٹ لے دیا جائے اور وہاں پر گھر تعمیر کر دیا جائے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جا وسیع راوی, نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی, یعنی ہم سوشلی طور پر ڈس انٹریکشن چاہتے ہیں لوگوں سے. یہ ہمارے دل کے اندر کہیں ایک چھوٹی سی چنگاری جلتی رہتی ہے کہ اگر میں اتنے اجتماعی, اتنے میں سوشل نہ ہوتی, سیدھی سیدھی بات ہے, میرا نہ آپ سے تعلق, نہ آپ سے تعلق, نہ آپ سے تعلق, میں ایک نکڑ میں بیٹھ جاتی, تسبیح کے دانے گراتی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, نہ میں کسی سے بات کرتی, نہ کسی کی غیبت سنتی, نہ میں کسی سے بات کرتی, کسی کی توہین کرتی, میں آرام سے اچھے بچوں کی طرح جاؤں. ایک ہمارے قم میں کوہ خضر ہے, جہاں سے ایک روایت کے مطابق امام ظہور کے بعد وہاں جائیں گے, وہاں مزار شہداء ہے, وہاں دعائیں نطبہ ہوتی ہے. ہمارے استاد کہتے تھے عورت اگر زبان کے گناہ چھوڑنا چاہتی ہو اسے کوہ خضر پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کسی سے ملاقات نہ کرے. کتنا پیارا جواب تو آپ نے خود دے دیا نا میرے سوال کا. بحث یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو زندگی گزاری سوشل تھی یا نہیں تھی, لوگوں کی رفت و آمد تھی یا نہیں تھی, سب کو تالا اندر سے لگا کر دیکھا آپ نے. میں نے ان چولی میں بعض گھر دیکھے 2 دروازے ہوتے ہیں, باہر والے دروازے پہ تالا لگا دیا, پچھلے دروازے سے گھر میں آ گئے. اب آپ ہر کسی کو شو کریں میرے گھر میں تالا ہے, گھر کے اندر کوئی نہیں ہے. اسلام دین اجتماع ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد واجر. امام جعفر صادق کی اللہ فرج. امام صادق کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے ناپسندیدہ باتوں پر صبر کر لینا. ایک ساتھ تنہائی میں کی ہوئی 25 سال کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. انسان کا اصل ظرف اجتماع میں رہتے ہوئے اجتماع کو برداشت کرنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم اہل بیت کی سیرت سے اپنی مرضی کا درس نکالنا چاہتے ہیں. ابھی تو میں چوتھی شخصیت کی طرف جاؤں گی, 4 جملے کہوں گی, پھر میں مصائب کے بعد میں چلی جاؤں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں. کسی سے کہیں وہ کہے گا اس موبائل کو بند کر دیں, کیوں؟ موبائل پر گناہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. علم بھی اس وقت آپ کو کووڈ نے بتایا, علم بھی اسی موبائل سے ملنا ہے آپ کو. ہمارا دین سے اپنی مرضی کا. عبداللہ ابن جابر انصاری کے خواب والی کیفیت کے آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرچم لہرایا جا رہا ہے, ہر شخص اپنی مرضی کا ٹکڑا لے رہا ہے. اگر ہم اجتماع کو ناپسند کرتے ہیں, یعنی بنیادی طور پر ہمارا دین سٹرونگ نہیں ہے. مومن کا مومن سے اجتماع کے اندر
ملنا ایک اجر و ثواب رکھتا ہے، مومن مومن سے ملتا ہے، 7ویں امام کے مطابق مصافحہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، محض مصافحے کے اندر جو ایک مومن خدا کی خوشنودی کی خاطر دوسرے مومن کے ہاتھ کو گرم جوشی کے ساتھ پریس کرتا ہے، ایسا نہ کرے کہ سامنے والے کی ہڈیاں ہی ہل جائیں، لیکن ایسا پریس کرتا ہے کہ یہ خدا کی خاطر گرم جوشی ہے، کہا ہاتھ سے چھٹتا نہیں ہے، اور خدا گناہوں کو اس طرح سے معاف کرتا ہے، چاہے وہ صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہو، سمندر کے قطروں کے برابر ہو، درختوں پر لگے ہوئے پتوں کے برابر ہو۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اب اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ قریش کی عورتوں کی بددہانی کی شکایت کس سے؟ ہمارے درمیان یقیناً بہت ساری شادی شدہ خواتین بیٹھیں گے، ہمارے نزدیک سب سے ایزیسٹ سورس کیا ہے اندر کی بھڑاس نکالنے کی؟ وہ بیچارہ معصوم سا میاں جو نہ گھر چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ چلے میاں کی عظمت کو سلام، خدا جن کے ہیں انہیں طول عمر اور عافیت کی نعمت سے مالا مال کرے، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ دوسری ہمارے پاس سب سے اسٹرانگ جو یعنی کمیونیکیشن والی سورس ہے نا، وہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں۔ اکثر پکڑ لیا یہ خدا، مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں اس موبائل فون کے پیکیجز کے حوالے سے، بس کان سے لگایا ہے۔ اب آپ اس خاتون کو آ کر کہیں دودھ جل رہا ہے، کہیں نہیں ہمارے گھر نہیں جل رہا، برابر سے بدبو آ رہی ہے۔ بعد میں سوس پین اس قابل نہیں رہے گا، نیچے گھسا کے رکھا ہوگا کہ میاں کی ناک بڑی تیز ہے، آتے ساتھ محسوس کر لیں گے پھر کچھ چلایا تھا۔ بیٹھے ہیں دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں کسی کوئی بھی چیز حد سے باہر جاتی ہے طغیان ہو جاتی ہے، طاغوت بن جاتا ہے انسان۔ آپ کے خیال میں اگر میں 50 منٹ کسی کے ساتھ میں گفتگو ہوں، اس میں سے پھر غیبتیں نکال دیں، تہمتیں نکال دیں، بہتان نکال دیں، پڑخچے اڑانا نکال دیں، پیچھے بچے گا کیا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ اس کے علاوہ کیا بچے گا؟ علامہ مجلس لہرامہ کا ایک جملہ نقل کیا شہید دستہ صاحب شیرازی نے اپنی کسی کتاب کے مقدمے میں، فرماتے ہیں حد سے زیادہ احوال پرسی مومن کو زیب نہیں دیتی۔ میں سوچ میں پڑ گئی جب میں نے علامہ مجلسی کے ریفرنس سے شہید دستہ صاحب شیرازی کی کسی کتاب کے مقدمے میں دیکھا، میں نے کہا ہے یہ کیسی بات کرے۔ انہوں نے آگے شہید دستہ صاحب شیرازی نے تعلیقہ لگایا ہے، اپنی نظر کا اظہار کیا علامہ مجلسی کی نظر پر۔ کہا بعض اوقات انسان چاہتے کتمان سر کرے، فرض کرے خدا نخواستہ کسی کو کوئی تکلیف اور وہ اظہار نہیں کرنا چاہتا، پھر ہم کریج کے پوچھتے ہیں پھر شوگر بڑھ رہی ہے، کنٹرول ہو رہی ہے؟ آپ نے کیا کر لینا؟ آپ شوگر کے ماہر بیٹھے ہیں جو آپ ہماری شوگر کو کنٹرول کر لیں گے؟ پھر آپ کی پچھلی دفعہ ملی تھی تو کان میں درد تھا، آپ کان کا درد، میں خدا کی اس مصیبت کو میں جو خدا کی طرف سے میرے اوپر آئی میں آپ کے ساتھ اظہار نہیں کرنا چاہتی، پھر بہو ٹائم پر اٹھ جاتی ہے، پھر بچی کیا کچھ ہونے والا ہوا؟ ارے یہ حملے موسیٰ تھوڑی ہے جو شکم میں مادر میں سے ظاہر نہیں ہوگا، جب چاند چڑھے گا دنیا دیکھے گی، آپ بھی دیکھ لیں۔ ہم جن باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں، سامنے والی کے احوال پرسی برملا یا برملا کر دیتے ہیں یا ہماری زبان سے جھوٹ نکلوا دیتی ہے۔ تیسرا آپشن ہے تو آپ مجھے بتائیں، بہت آسانی سے میں اسے ایکسیپٹ کروں گی۔ تیسرا آپشن ہے بچی کی کہیں بات پکی کی، ارے اگر آپ کے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، جب بات پکی ہوگی جہاں سب کے یہاں مٹھائی جائے گی آپ کے یہاں بھی مٹھائی چلی جائے گی۔ قریت کر سوال کر کے، اچھا جناب خدیجہ کے ایک امتحان تو قریش کی عورتیں تھیں، دوسرا امتحان ہمارے درمیان اس فرض ادا پر بہت ساری مومنات ہوئی جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے، غار ہرا جانے کی ہماری پاکستانی عورتیں جرت ہی کم کرتی۔ حج کا موقع ہو، عمرے کا موقع، مرد پہلے کہتے تم نہ چلنا ساتھ، پھر راستے میں بیٹھ جاؤ گی، ہر تیسرے پتھر کے بعد بیٹھی ہوگی، میرے تو گھٹنے تھک گئے۔ ہمارے گھر سے جب عمرے کے لیے کچھ فیملیز گئی تو کہا کہ ہم لوگ مردوں نے خواتین سے کہتے تم لوگ جاؤ جا کر وہیں پر بیٹھی رہو، اللہ میاں کے گھر کے پاس وہ ذرا کمفرٹیبل زون ہے، بیٹھا رہتا ہے بندہ، کعبے کو دیکھتا ہے، عبادت کا ثواب لیتا ہے۔ کہا جب ہم جاگرس پہن کر پانی کی بوتلیں لے کر اوپر چڑھے تو ایک ایرانی خاتون بیٹھ کر زیارت خدیجہ کبریٰ پڑھی تھی، کہا ان کی عمر ہماری والدہ سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے کہا جسے خدا توفیق دے دے، آج اتنی سیولائزیشن کے بعد، اتنی ہر چیز کو مینیج کرنے کے باوجود آج بھی غار ہرا پر چڑھنا اور اترنا آسان نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے آسان تھا، حبیب العالمین فرض کرے ایک مہینے کے لیے غار ہرا میں کھانا لانا، کھانے کے برتن لے جانا، کپڑے لا کر دینا، بغیر دھلے ہوئے کپڑے لے جانا،
وہ ام المومنین جن کے بارے میں ہمارے شیعہ مورخین اور اہل سنت کے مورخین نے لکھا، جب دولت کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا نا تو آر پار بیٹھے ہوئے شخص کو نظر نہیں آتا تھا. ایسا صبر دکھایا. کامل الایمان ایسے ہی نہیں ہو جاتی عورت. خدا کبھی کسی کو اولاد دے کر اس کا امتحان لیتا ہے، اور کسی کو بہت دیر، شادی کے بعد تقریباً آلموسٹ 20 ایئرس تک صاحب اولاد نہیں تھے. تو بچے جو آخر میں ہوئے، پیدا ہوئے، کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلے گئے. ہم 5 بعثت والی روایت کو لیں تو رسول اللہ 45 ایئرس کے تھے جب جناب سیدہ ہوئی. اٹس ٹو مچ. جناب خدیجہ نے صبر کیا. آغا محلاتی کے الفاظ ہیں جناب خدیجہ کے بعد میں انہوں نے الفابیٹس کے حساب سے خواتین کا تذکرہ کیا، سوائے اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہا جب شیب ابی طالب تھا، یہ سب سے سخت مرحلہ تھا خدیجہ کبریٰ کی زندگی کا. مسلمانوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے. کھجور کی گٹلی بھی کہیں سے نظر آتی تھی تو اس لیبس کے اندر ہے کہ ایک شخص تھوڑی دیر منہ میں رکھتا تھا، لعاب پیدا کرتا تھا اور اس برابر والے کو دے دیتا تھا. جڑی بوٹیاں کا گزارا کیا. سعد بن وقاص کا واقعہ آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہوگا. شیب کے بعد پھر وہ عام الحزن آیا. رسول کی زندگی کے 2 پلر 1 سال کے اندر گر گئے. رسول اللہ نے عام الحزن کا نام لے لیا. میں ایک لمحے کے لیے اس عام الحزن کے لفظ پر رکوں اور میں مولا کے آگے دست ادب جوڑ کر کہوں، مولا آپ بھی 11 ہجری کو عام الحزن کا نام دے دیتے. جس طرح سے اللہ کے رسول نے 1 سال کے اندر جناب خدیجہ کو دفنایا، جناب ابو طالب کا صدمہ سہا، آپ نے کہا میں نے پورے سال کو نامینیٹ کر دیا. 2 دن 363 دنوں پر بھاری تھے، پورا سال نامینیٹ کر دیا. یہ دکھ کا سال ہے. اللہ کے ولی نے بھی تو 11 ہجری میں 28 صفر کو پہلا جنازہ جو پیراہن پر سے غسل دیا وہ حبیب الہ العالمین کا تھا. میں مصائب کی منزل سے بھی 5 یا 6 منٹ کے فاصلے پر ہوں، لیکن اپنا پیغام دے کر میں مصائب کی منزل میں جاؤں. اور اس کے بعد جمادی الاول والی روایت کو لیں یا جمادی ثانی والی روایت کو، کتنا فاصلہ ہے رسول اللہ کی شہادت پر اور سیدہ کونین کی شہادت میں. ابو طالب طبیعی زندگی گزار کر دنیا سے گئے تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ طبیعی موت مری تھی. تو قلب نازنین پر اتنا صدمہ تھا کہ عام الحزن کا نام دے دیا. میرا سلام اس ابو الحسن پر کہ جس نے طبیعی صدمہ نہیں سہا. رسول کو بھی پیراہن پر سے غسل دیا، اس انداز میں دیا کہ ابن عباس برابر میں کھڑے ہیں. ابن عباس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہے اور مولا غسل دے رہے ہیں. غسل دینے کے بعد پیراہن کو بڑے احترام سے اتار کر ایک طرف رکھا. اس پیراہن کو تبرکن مولا اپنے گھر لے گئے تھے اور رسول اللہ کو کفن بھی پہنایا اور بڑے احترام سے پھر دفن کرنے کے لیے سے پہلے نماز جنازہ کا اہتمام، کیونکہ رسول اللہ اس معاشرے کے اندر امام کی حیثیت رکھتے تھے تو اس جنازے کے اوپر پڑھنے کے لیے الگ سے کوئی اور بندہ نہیں چاہیے تھا. اور پھر سیدہ کی باری آئی. جناب خدیجہ جب آخری وقت تھا، جناب خدیجہ کی 3 وصیتیں ہیں. اب وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے کٹ کر وہ اپنا دین بچا لیں گے، جب حالت متغیر ہونا شروع ہوئی اور سکرات اور موت کا پسینہ پیشانی پر آیا، سب سے پہلی وصیت جو ہے وہ اسماء بنت یزید انصاری کو کیا. میں نے بعض ٹرانسلیشنز میں اسماء بنت امیس کا نام پڑھا، مجھے ٹرانسلیٹرز پر بھی تعجب ہوا اور پبلشرز پر بھی تعجب ہوا. اسماء اس وقت حبشہ میں تھی، اسماء ٹاؤن میں تھی ہی نہیں، حجاز کی سرزمین پر موجود ہی نہیں تھی. یہ اسماء بنت یزید انصاری ہیں جو جناب خدیجہ کے قریب تھی. دیکھا کہ بہت مضطرب ہو رہی ہیں، دیکھا کیا بات، کہا کیا بات ہے. کہا کہ اسماء یہ جو پیشانی پر پسینہ نا یہ موت کا ہے، مجھے موت کے آثار نظر آ رہے ہیں. کہا تو آپ مضطرب کیوں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کریں گے. کہا میں اپنے بابت بھی مضطرب ہوں، لیکن میرا اس وقت ہم و غم میری 5 سال کی بچی ہے. اسماء جو ایک تسلی دینے کا ایک مومنہ کا دوسری مومنہ کو انداز ہوتا ہے، جناب خدیجہ سے کہا کس بات پہ مضطرب ہے. کہا اسماء تم عرب عورت ہو، جانتے ہو ہمارے جب بچیاں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو گھر سے خالہ، ماں، بڑی بہن، بھابھی کوئی نہ کوئی ساتھ جاتا ہے. 3 دن دلہا کے گھر رہتی ہے، وہ ایک ٹوٹلی ان نون انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو بچی کی تسلی کی خاطر گھر سے کوئی نہ کوئی خاتون جاتی ہے جو جا کے 3 دن وہیں رہتی ہے تاکہ بچی کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں تو آج مر جاؤں گی اور میری فاطمہ بہت کم سن ہے
کوئی نہیں ہے فاطمہ کے پاس۔ اسما نے ہاتھ آگے بڑھایا، ام المومنین کا ہاتھ میں لیا اور کہا میں وعدہ کرتی ہوں 2 شرطوں کے ساتھ، اگر میں زندہ ہوں، ایک اگر میں مکہ میں ہوں، ابھی یہ کنورسیشن مکے کی چل رہی ہے، ابھی ہجرت نہیں ہے نا، اگر میں مکہ میں ہوئی میں فاطمہ کے ساتھ جاؤں گی۔ استاد جعفر شہیدی اپنی کتاب حیات فاطمہ زہرا میں اشارہ کرتے ہیں، کہا جب شہزادی کی زفاف کی رات آئی، رسول اللہ نے امہات المومنین سے کہا خلنی، ساری کی ساری تخلیہ کر دو۔ امہات المومنین نکل گئیں، انصار و مہاجرین کی خواتین نکل گئیں، رسول آ کر بیٹھے سیدہ کے پاس، رسول کو محسوس ہوا ابھی بھی کوئی حجرے میں ہے، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رسول اللہ نے کو محسوس ہوا کوئی ہے، کہا حجرے میں کوئی ہے، تھوڑے غضب کے ساتھ۔ اسما پردے کے پیچھے کھڑی تھی، اندر آئی، کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا اسما تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ رسول اللہ کو جلال آیا کہ جب میں نے کہا تھا، حکم دیا تھا، امہات المومنین نکل گئی، انصار و مہاجرین کی خواتین نکل گئیں، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا نکل جاؤ، خدیجہ کا سے لیا ہوا وعدہ تھا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں۔ خدیجہ کا نام آیا، قلب نازنین نے، رسول محزون ہوا، کہا کتنے اچھے وقت میں خدیجہ کو یاد کیا۔ اسما نے اپنا عہد و پیمان سنایا، رسول اللہ نے اسما کے عذر کو قبول کیا۔ یہ پہلی وصیت ہے خدیجہ کی۔ دوسری وصیت کے لیے 5 سال کی بچی کو اپنے پاس بلایا، سید آ کر بیٹھ گئی، کہا فاطمہ تم جانتی ہو یہ میرا آج آخری دن ہے۔ 5 سال کا بچہ کیا کہے گا؟ 5 سال کا بچہ کیا کہے گا؟ سیدہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی، کہا تمہیں پتہ ہے مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے قبر کی تاریکی، تنہائی، حشرات الارض، وحشت قبر، ان چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ابھی جب میرے بچے میں مر جاؤں نا تو بابا کو جا کر میرا ایک پیغام دینا۔ بیٹیاں تو ماں کی غمگسار ہوا کرتی ہیں۔ شہزادی نے کہا ماں حکم کرے۔ کہا تمہارے بابا کے پاس ایک ردا ہے، جب تمہارے بابا پر وحی نازل ہوتی ہے نا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تمہارے بابا اپنے اوپر وہ ردا اوڑھ لیتے، لپیٹ لیتے ہیں۔ ابھی میں مر جاؤں گی تھوڑی دیر بعد، تم بابا کو جا کر خبر دینا ماں مر گئی ہے، اور بابا سے کہنا بابا ماں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کچھ نہیں مانگا، صرف دیا ہے، مرنے سے پہلے ایک تقاضا مجھ سے کہہ کر آپ تک پہنچا گئی ہیں، آپ وہ ردا جو نزول وحی کے وقت لپیٹتے ہیں وہ میری ماں کے کفن کے طور پر پہنا دو۔ آقا محلاتی کہتے ہیں اللہ کے رسول تک سیدہ آئی اور آ کر کہا یا ابتا ماتت امی، میری ماں مر گئی، اور کہا کہ بابا مادر گرامی نے ایک وصیت کی تھی اور کہا تھا آپ وہ ردا جو وحی کے نزول کے وقت پہنتے ہیں وہ ماں کو کفن کے طور پر دے دیں۔ رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بھی محض کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آئے، کہا خدا تسلیت دیتا ہے، تعزیت دیتا ہے وصال خدیجہ کی، اور خداوند عالم کا ایک پیغام ہے، یا حبیب العالمین، اس خاتون کے، اس معظمہ کے، اس مقدرہ کے دین پر بڑے احسان ہیں، آج ہم چاہتے ہیں کفن اپنی بارگاہ سے بھیجیں۔ جبرائیل کے ہاتھوں پر جو کفن تھا رسول اللہ کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور جملہ کہا یہ ردا جو آپ نزول وحی کے وقت اوڑھتے ہیں اسے آپ کسی اور کے لیے محفوظ کر دیں۔ یہ جملہ ڈیڈیکیٹ کروں مرحوم طالب جوہری صاحب کو، انہوں نے حدیث کربلا میں اس جملے کی طرف اشارہ کیا، کہا رسول نے وہ ابا جو ابھی نکالنے کی بات چل رہی تھی نکالی نہیں، کہا مرور زمان کے ساتھ وہ ابا خاندان بنو ہاشم کی میراث کے طور پر ان کے پاس رہی۔ حسین جب آمادہ سفر ہوئے، سید الشہداء نے اس ابا کو اسباب سفر کے ساتھ، سامان سفر کے ساتھ رکھا اور لے کر کربلا پہنچ گئے۔ ایک جملہ کہوں اور میں جناب خدیجہ کی تیسری وصیت، اجرکم اللہ، میں الگ سے مصائب نہیں پڑھوں، جیسے ہماری بہن نے بھی الگ سے مرثیہ نہیں پڑھا نا۔ حسین کے پاس صبح سے جو آتا ہے، آغا علی نظری منفرد کا جملہ صحیفہ کربلا کا، حسین لے تو لال کرتے ہیں، تھوڑی دیر روکتے ہیں، سامنے والے کو تسلی دیتے ہیں، رک جاؤ مت جاؤ۔ ماں باپ کے غلام جون کو تھوڑی دیر روکا ہے، اسلم کو روکا ہے، واضح کو روکا ہے، یہ 3 تو ذاتی خدمت گزار تھے کربلا کے میدان میں ابا عبداللہ کے ساتھ۔ اول صبح سے لے کر جب جنگ کا آغاز ہوا ہے آخر عصر تک حسین نے صرف ایک شہید ایسا ہے جسے کہا تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، جانے پھر کب کھچے تلوار، تقدم ولدی، بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولدی۔
جاؤ میرے لال، روکتا نہیں ہوں۔ اور لال بھی تیار ہو گیا، دروازے خیمہ کے قریب پہنچے تھے، حسین نے آواز دی اکبر رکو۔ شہزادہ رک گیا، حسین نے آواز دی پلٹو، شہزادہ پلٹ گیا۔ حسین اندر گئے، اس خیمے میں جہاں اسباب مدینہ رکھا تھا، حسین نے ایک سامان کو کھولا اور وہ عبا نکالی۔ بڑے لاڈ سے جب بیٹے باپ کے کندھوں سے اونچے چلے جائیں، برچیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، شہ سے پوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے؟ بیٹے کے کندھوں پر عبا ڈال دی۔ مجھے نہیں معلوم، میں کوئی حق نہیں رکھتی کہ میں سید الشہداء کے کسی عمل پر سٹیٹمنٹ دوں، لیکن زبان حال سے یہ ضرور جانتی ہوں کہ شاید سید الشہداء چاہتے میدان کربلا میں پوری شبیہ رسول بنا کر بھیجے۔ اور حسین نے علی اکبر کو رخصت کر دیا۔ آپ آمادہ کیجیے، ابھی میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، چھٹے امام کی دعا آپ کو لگے، آپ کی ذریت میں رہے۔ وَرْحَمْ سُخَّةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو ہماری مصیبت کو سن کے بلند ہوتی ہیں۔ خدا کبھی اولاد کا کوئی دکھ نہ دکھائے۔ علی اکبر جب باہر نکلے ہیں تو علی اکبر کو محسوس ہوا جیسے جیسے گھوڑا آہستہ ہے، کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، شہزادے کو لگا پیچھے چلنے والے کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ سواری سے اترے، مڑ کر دیکھا ضعیف باپ ہے۔ کہا بابا آپ نے تو الوداع کہہ دیا تھا، پھر پیچھے چلے آنے کا مقصد؟ کہے اے علی اکبر، اے کاش تمہارا کوئی تمہارے جیسا بیٹا ہوتا۔ میں پوچھتا جوانوں کو رن میں جانے کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ جملہ بڑا عجیب سا ہے۔ آگئے اندلی پہ حمدانی نے اپنی کتاب ثار اللہ میں نقل کیا، فارسی ٹرانسلیشن خون حسین درگاہی اسلام کے نام سے ہے۔ کہا حسین مسلسل آوازیں دیتے تھے، جاؤ علی اکبر تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ پہلی مرتبہ آواز دی یا ابتا اجل القدوم، بابا قدموں کو جلدی بڑھائیے۔ یہ جملہ ڈیڈیکیٹ کرو مرحوم ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کو۔ کہا حسین نے کہا ان دنیا بعدک لفاق، اکبر دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ دروازے خیمہ پر زینب کبریٰ پہنچی بھائی کی آواز سننے کے لیے۔ کہا بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مقتل سے شیر پکارتا ہے۔ کہا بھیا لائیں گے کیسے؟ اب یہ جملہ ہدیہ ہر ماں کے قلب بزدر کو حسین کی بہن نے تسلی کس طرح سے دی، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی، بھیا مجھے آواز دو۔ ماں کو بڑی دیر تک عادت رہتی ہے بچوں کو لپٹانے کی، بچوں کو پیار کرنے کی، میں پالنے والی ہوں، میں گودی میں اٹھا لوں گی۔ حسین پہنچے، میرا آخری جملہ نجرکم اللہ، حسین پہنچے سرزمین کربلا پر، دیکھا اسماعیل کربلا سر کو کبھی دائیں کرتا ہے کبھی بائیں کرتا ہے، زمین کربلا کی مٹی پر کبھی پیر سیدھے ہوتے ہیں، کبھی درد کی شدت سے سمٹ جاتے ہیں۔ یہ میرا نیس کا جملہ ہے، میرا نیسی کو ہدیہ کروں۔ حسین سواری سے اترے، کربلا کی خاک پہ تڑپتے ہوئے علی اکبر کو دیکھا، ایک عجیب جملہ کہا، بے چین ہو تم، کبھی سر کو دائیں پٹکتے ہو، کبھی بائیں پٹکتے ہو، کبھی پیر کھینچتے ہو، کبھی شدت درد سے سمیٹ لیتے ہو، بے چین ہو تم، پھر میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ، کب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ میں نے مجلس تمام کر دی، صرف ایک جملہ کہوں مولا کے لیے۔ ابن بابوی قومی روایت کو نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے، کہا حسین جب لاش پسر پہ پہنچے 3 مرتبہ رخسار پہ رخسار رکھا، پہلی مرتبہ رخسار رکھا، اٹھایا،
میرے بچے دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو گئے۔ تیسرا جملہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، یہ صادق آل محمد کی زبان ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں۔ بابو کا وحیداً فریدا، بیٹا باپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں مولا سے کہوں، مولا صبر ایوب حیران ہے کربلا کے میدان میں، صبر یعقوب نبی پریشان ہے کربلا کے میدان میں۔ صرف ایک مرتبہ نظر کا رخ کر لیں اور آواز دے زمانے کے مشکل کشا، جو آواز دیتا ہے مولا آپ پہنچتے ہیں۔ نجف اور کربلا کا راستہ نہیں ہے، مولا سنا میں ہاتھ کس طرح سے رکھوں جب دنیا کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ضعیف بیٹے پہ سختی کا وقت ہے، بابا قبر چھوڑ دے اپنے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ نسألك الله وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میں آج صبح نجفی کی مومنات سے کہہ رہی تھی، جب گرمی ہوتی ہے میرا ایک مزاج ہے، میں ایوری منڈے مرحومین کو یاد کر کے کہتی تھی زمین کے اوپر گرمی ہے، زمین کے اندر گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اور آج میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا زمین کے اوپر سردی ہے، زمین کے اندر سردی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک عذاب سردی کا بھی ہے، صرف گرمی کا عذاب نہیں ہے۔ پروردگارہ وہ جو منو مٹی کے نیچے سو گئے، وہ جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا، وہ جن کے چہرے اب دکھائی نہیں دیتے، وہ جن کی آوازیں اب سنائی نہیں دیتی، پروردگارہ جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کو ہم سب کے مرحومین، الخصوص میرے والد مرحوم کی برسی ہے، پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر و برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر قرار دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگارہ یہ عزاداران سیدہ کونین اپنے گھروں سے نکلی، اپنے کام کاج سب کچھ چھوڑ کر، اور نکلی نہیں، اگر سیدہ کی عنایت میں ہوتی تو نہ میں آ سکتی نہ آپ آ سکتی، ہم آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا ہے۔ اور میں صرف بی بی سے مجلس کے آخر میں ایک جملہ کہوں گی، بی بی اگر خالی ہاتھ چلی گئی یہ مومنات تو کہنے کا حق تو رکھتی، دینا نہیں تھا تو بلایا کیا۔ خالی ہاتھوں کو لے کر کدھر جاؤں گی، تانے دے گا زمانہ جدھر جاؤں گی، ورنہ یہ کہہ کے چوکھٹ پہ مر جاؤں گی بے طلب۔ مانگی بھی نعمتیں دی تو بی بی مانگنے پر تو ہم جیسے انسان بھی ایک دوسرے پر کرم کر دیتے ہیں، بن مانگی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے ہوئے دامن تیرے ابر کرم کے منتظر ہیں، تیری رحمت کے منتظر ہیں، ہماری بن مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اس فرشتہ پر اس کی پریشانی کو برطرف فرما۔ اگر کوئی بہن مضطرب ہے، اس کی اضطراب کو سکون کے ساتھ بدل دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں جنہیں اولاد دی انہیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس نعمت سے محروم ہے انہیں اس نعمت سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔